مریم صاحبہ کے خلاف یا ان کے اس عمل کے خلاف بولنے کے پداش میں انتہائی غیر جمہوری عمل کو کار فرما کرتے ہوئے ہسپتال کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہریار نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہسپتال میں موجود دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں۔ ہم مریم صاحبہ کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو آئین پاکستان کسی بھی طرح سے اختیار نہیں دیتا کہ آپ اپنی من منشا پہ کسی پہ ایف آئی آر کروا دیں، لیکن چونکہ آپ کروا رہی ہیں، کروا سکتی ہیں، عوامی طور پہ تو نہ بتائیں کہ آپ اتنی طاقتور ہیں، یا عوامی طور پر اس خیالات کا اظہار نہ کریں کہ آپ کا انداز حکمرانی اتنا غیر جمہوری ہے۔ لیکن بکر میں بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل جو علاقے کے مریضوں کو مفت علاج دے رہا ہے، وہاں کے جو سی او ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سابقہ لیڈر بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں مریم نواز صاحبہ کا جو یہ عمل ہے اس کی مذمت کی، جس کی پداش میں غریب مریضوں کا ٹرسٹ اور مفت اسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ڈی سی صاحب اس کی دیواریں گرانے پہنچے ہوئے ہیں، اس کی جو تیسری منزل بن رہی ہے اس کو گرانے پہنچے ہوئے ہیں، اس کی فارمیسی بند کر دی گئی ہے، وہاں پہ جو آپریشن ہو رہے تھے وہ روک دیے گئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل اپنی نوعیت کا واحد اسپتال ہے جہاں پر پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کو بلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے، کے پی کے سے ڈاکٹروں کو بلا کے جدید لیپروسکوپی کی شہریار نیازی صاحب ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ کے خلاف یا ان کے اس عمل کے خلاف بولنے کے پداش میں انتہائی غیر جمہوری عمل کو کار فرما کرتے ہوئے ہسپتال کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہریار نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہسپتال میں موجود دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں۔ ہم مریم صاحبہ کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو آئین پاکستان کسی بھی طرح سے اختیار نہیں دیتا کہ آپ اپنی من منشا پہ کسی پہ ایف آئی آر کروا دیں، لیکن چونکہ آپ کروا رہی ہیں، کروا سکتی ہیں، عوامی طور پہ تو نہ بتائیں کہ آپ اتنی طاقتور ہیں، یا عوامی طور پر اس خیالات کا اظہار نہ کریں کہ آپ کا انداز حکمرانی اتنا غیر جمہوری ہے۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل پہ غیر جمہوری اعمال ہو رہے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان کو جگہ جگہ جا کے آپ اریسٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، جو ڈاکٹروں کو بغیر کسی انکوائری کے ساہیوال میں آپ نے ہتھکڑیاں لگوا دی، بغیر کسی انکوائری کے نشتر کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کو آپ نے ریموو کروا دیا۔ اور آج ہم نے خصوصی طور پہ اندر یہ معاملہ اٹھایا ہے بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل کا۔ بریگیڈیئر شریف ٹرسٹ کو جو ہے منسٹر صاحب انہیں ہم نے بتا دیا کہ اگر کسی قسم کی دیوار گرائی گئی، کوئی کیونکہ وہ غریب مریضوں کا اسپتال ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم اس کے پروٹیکٹر ہیں، اگر اس اسپتال کو کوئی بھی آنچ آئی، پنجاب بھر کے تمام اسپتالوں میں بھرپور احتجاج ہوگا اور ہم مجبور ہوں گے۔ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شہباز شریف اسپتالوں میں جاتے تھے تو احتجاج ہوتا تھا، تو مریم نواز صاحب اگر جائیں گی تو احتجاج ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ہتھکڑیوں کے ہمیں خوف دیں تو ہم ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہم چھپ جائیں گے، ہمیں آپ ہتھکڑیاں لگائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے تو خدا را اس کو ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، عوام پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج بھی شہریار ان کی بات کریں، ایک بات جو ہمارے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹس اور جو آر ایچ چیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ 1200 کا اشتہار محکمہ صحت جو ہے وہ پرائمری سیکنڈری جو ہے وہ فار سیل کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ بی ایچ یوز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، نجکاری کی پہلی شکل ہے۔ جو پچھلا پائلٹ پروجیکٹ تھا 200 کا وہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز ان کو بی ایچ یوز واپس کر رہے ہیں، اور ایک گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر آپ کوئی بھی حکومتی نمائندہ اپنے نام کی تختی نہیں لگوا سکتا۔ آپ اگر جمہوری طریقے سے آئے ہیں، آپ اس اتنے اہم عہدے پہ فائز ہیں اور آپ تمام یونٹس کو اپنا نام دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں جو بھی مقتدر ادارے ہیں، جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اس چیز کا ایکشن لے کہ کس بیس پہ نام دیا جا رہا ہے 1200 ہیلتھ یونٹس کو۔ ان کی جو زمین ہے وہ وہاں کے لوگوں نے دی ہے، جس طرح لوگ مسجد کے لیے دیتے ہیں اس طرح بی ایچ یوز کے لیے دی گئی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہاں پہ عملہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ایف ایم سی کے تقریباً 1.5 لاکھ امپلائیز ہیں، 20 سال سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔
تقریباً 2 سے 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں اور ہم لانگ مارچ کی کال دینے لگے ہیں پرائمری سیکنڈری کے اگینسٹ، اور یہ لانگ مارچ پرائمری سیکنڈری سے شروع ہو کے پنجاب اسمبلی جائے گا. کل پورے پنجاب کے اندر اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرز پر ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، جو تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کرتے ہیں. پورے پنجاب کے ڈاکٹرز سیاہ پٹیاں باندھ کے کام کریں گے اور اس کے بعد ہم اس موومنٹ کو، اگر ان ڈاکٹرز کے خلاف جو بھی لوگ جنہوں نے یہ کارروائی کرائی ہے، جنہوں نے سی ایم کو مس گائیڈ کیا ہے کہ جو بندہ پہلے ہی ریزائن دے چکا ہے، جہاں پہ ریسورسز ہی نہیں ہے، جہاں پہ بجٹ ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے چوراہے پہ کھڑا کر کے ذلیل کر دیا ہے، اس کا پورا حساب لیا جائے گا. YDA پنجاب ہاؤس آفیسر سے لے کے پروفیسرز تک تمام ڈاکٹرز کو اون کرتی ہے اور انشاءاللہ YDA پنجاب وائٹ کوٹ کی ڈگنیٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اچھا صدر صاحب یہ بھی بتا دیں اسی سوال کے ساتھ کہ کہا جا رہا ہے کہ YDA پنجاب پریشرائز کر رہی ہے اس معاملے کو، جو انکوائری کے اوپر کہاں تک یہ سچ ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ چھپا رہے ہیں سارے معاملے کو؟ امتیاز بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلا خانے وال میں ہوا تھا پچھلی بڑی عید پہ. وہاں پہ ایک نرس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. سیکٹری علی جان صاحب جو کہ سینٹرل پرچیز کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے ایک نرس کو اٹھا کے وہاں سے اریسٹ کروایا، اس کے اوپر نان بیلیبل افینڈ لگوایا. جب نرسز سڑکوں پہ آئیں، YDA پنجاب نے بھی ان کو کمپنی کیا تو اس نرس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی. وہ انکوائری ٹھپ کر دی گئی کیونکہ اس کے جو کڑے تھے، کڑیاں تھیں، وہ ارباب اختیار سے ملتی تھی. اور اب وہی انجیکشن دوبارہ جس سے ریئیکشن ہوا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انسانی غلطی ہے؟ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے جس کے اندر آپ نے محلول حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک انجیکشن سے کچھ ہو گیا ہے، آپ صرف مفروضوں کی بنیاد پہ سزا دینے جا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری شامل ہوئی ہے، سبقی ہوئی ہے، لیڈی ولنٹن بھی واقعہ پیش آیا تھا. ڈرگ ٹیسٹنگ میں پاؤڈر بھجوا دیا گیا ہے، جو محلول ہے وہ بھی بھجوا دیا گیا ہے. بظاہر 99% یہ ہیومن ایرر لگتا ہے نرسز کی جانب سے. پنجاب والے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن 2 موت ہوئی ہیں. ایسے ہم ان کو سینٹرل پرچیز پہ یا سیکٹری منسٹر پہ ڈال کے نہیں اس پہ بات کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نرسز اگر اس میں مرتکب ہوتی ہے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے یا ان کے خلاف جو قانونی کارروائی کی حمایت کریں گے؟ سر، اگر تو شفاف طریقے سے انکوائری ہوتی ہے اور وہ سب کو نظر آ جائے گا، اس پہ جو بھی کلپریٹ پایا گیا ہے، انسانی جانوں کا جو یہ میں اس کو قتل عام کہتا ہوں، یہ جو دو جانیں گئی ہیں، میرے خیال میں یہ 2 لاکھ جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں. دونوں جوان ڈیتھس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ YDA پنجاب ان کی انکوائری کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب سے شفاف انکوائری کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ ابھی جو اپنا یہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ہم کسی انسانی غلطی پہ نہیں ڈال سکتے کوئی چیز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو انکوائری کی ہے جس میں وارڈ وغیرہ جو ہے اس میں چل رہے ہیں، کتنے ایک وارڈ میں کافی مریض جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب جو غلطی ہے وہ انسانی غلطی ہے یا پھر کوئی محلول میں کوئی مسئلہ ہے؟ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ میڈیسن کی پرچیز کا ٹھیکہ سینٹر کے پاس آیا ہے تب سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ چیزیں لوہاری سے اٹھائی جاتی ہیں، یہ را مٹیریل وہاں پہ ماڈیفائی کیا جاتا ہے. پہلے اس چیز کی انکوائری کروائی جائے کہ خانے وال کے اندر اگر انجیکشن سے 2 معصوم بچے فوت ہوئے تو لیڈی ولنٹن میں واقعہ ہوا تو اس کی انکوائری کا رزلٹ کہاں ہے؟ وہ کیوں چھپایا گیا؟ وہ اگر وہ نہیں منظر عام پہ آیا تو یہ منظر عام پہ آ بھی جاتا ہے تو آپ کیا وہ ان بچوں کو بھول جائیں گے؟ میں کہتا ہوں تمام چیزوں کی انکوائری کریں. جو بھی کلپریٹ ہے، چاہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے، چاہے نرس ہے، چاہے اس میں منسٹر کا ہے، چاہے سیکٹری ہے، تمام کو قرار واقعی سزا دے. یہ بتا دیں، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا MSO کے متعلق کے ماسٹر مائنڈ موجود تھے جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. وہاں پر آپ کے کئی پروفیسر بھی موجود تھے جو اس دوران پہنچ رہے جب مریم نواز صاحبہ نے یہ بدکڑیوں کا کہا، کیا ان میں تو نہیں کوئی ماسٹر مائنڈ موجود؟ سر، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، VC صاحبان وہاں پہ جو بھی موجود تھے، جو ڈاکٹرز بھی موجود تھے، ان کو وہاں سے فوری طور پہ احتجاج کے طور پہ وہ راؤنڈ ختم کر دینا چاہیے تھا. ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا. ان کو فوری طور پہ فیصل مسعود کا ساتھ دینا چاہیے تھا.
اور اگر وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز کھڑے ہوتے تو ہم پراپر جواب بھی دیتے، اور آئندہ انشاءاللہ جہاں پہ بھی وزٹ ہوگا وہاں YDA پنجاب کے لوکل چیپٹر کے لوگ موجود ہوں گے، جہاں پہ سینٹر کی ضرورت پڑی وہ بھی موجود ہوں گے، اور ہم پھر وہاں پہ انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، اور وہ جواب میرے خیال میں پورے پنجاب کے اندر دیکھا بھی جائے گا۔ ہم ظلم ڈاکٹرز کے خلاف، پہلے ساہیوال میں ہتھکڑیوں کا واقعہ، کوئی بندہ چاہے وہ CM ہے یا PM ہے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا بغیر انکوائری کے کہ میں آپ کو ہتھکڑی لگوا دیتا۔ یہ انتہائی افسوس ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاکٹرز اس کی مذمت کر رہے ہیں اور شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور YDA پنجاب ہمیشہ سے ڈاکٹرز کو اون کرتی آئی ہے۔ ہم آج تک ڈاکٹر ساہیوال والے ایشو پہ آج تک ٹرمینیٹ ہے، میرے ساتھ کھڑے ڈاکٹرز 7 ماہ ٹرمینیٹ رہے ہیں، لیکن آج پھر YDA پنجاب ہی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ PMA کو آگے آنا چاہیے تھا، MTA کو، جو تمام سینئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں جاوید اکرم اور جو بڑے نام ہیں عیس محمد صاحب، ان کو ایک سیمینار کرنا چاہیے تھا۔ یہ بار بار کیوں تسلیل ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی؟ کیا اوپر کے لوگ ملے ہوئے ہیں؟ وہ اپنی سیٹوں کی بھوک پیاس کے لیے 2 ٹکے کی نوکری کی خاطر اپنے ڈاکٹرز کی تسلیل برداشت کر رہے ہیں؟ کوریڈور میں کھڑے ہو کے چوکوں اور چوراہوں پہ اگر پھانسیوں کا رواج ہوا تو پاکستان میں پہلے ہی کلچر نہیں ہے۔ آپ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ آج بھی میو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر صاحب آج بھی میو ہاسپٹل کے اندر ENT کی لسٹ کینسل ہوئی ہے۔ بہت سارے وارڈز کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف اسپتالوں میں لسٹیں آپریشن ہو رہی ہیں۔ YDA کو بھی ان سارے معاملات کا پتہ ہے، تو YDA ایک مکمل طور کے اوپر جب تک میڈیسن کے معاملات حل نہیں ہوتے، یہ والے مسائل نہیں آتے، ایک بڑے احتجاج کی کال کیوں نہیں دیتی، سروسز ٹرمینیٹ کیوں نہیں کرتی، تاکہ حکومت کی آنکھیں جو ہے سروسز ٹرمینیٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے یہی میڈیا کے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ وہ غریب مریض رمضان میں رول رہے ہیں تو آپ لوگ سروسز، اس وجہ سے ہم نے اس دفعہ یہ سٹیپ نہیں لیا۔ YDA پنجاب صرف 1 منٹ کی کال پہ پورا پنجاب آل سروسز بلاک کر سکتی ہے۔ ہم غریب مریضوں کا احساس کر رہے ہیں۔ اندر بیٹھے رہے ہیں، آپ سے کوئی بات چیت کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کیا معاملہ وہ بھی بتا دیں۔ الحمدللہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں کھڑے ہیں، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ ملاقات جو تھی صرف اپنے ایشوز پہ تھی، ہم نے پریس کانفرنس کرنی تھی، انہوں نے ابھی تو وعدہ کیا ہے، ابھی تک پازیٹیو واپس آپ عزت کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر کی عزت ہونی چاہیے اور یہ سب لوگ مانتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ میں بھی مانتا ہوں، لیکن نیو ہاسپٹل میں فرنولا اور سرنجیں جو ہے 1,75,000 اکارڈنگ ٹو منسٹر وہاں موجود تھی۔ وہ غلط ہے، منسٹر صاحب کا بیان ہی غلط ہے۔ کوئی میں پوچھ رہا ہوں، اس حوالے سے آپ بتا دیجیے گا کیا یہ فگر ٹھیک ہے؟ کیونکہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نیو ہاسپٹل میں 1,75,000 فرنولا اور سرنجیں موجود تھی۔ سابق گزشتہ روز وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بھی یہ کوٹ کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جن مریضوں سے فائل لکھوائی جاتی ہے پرچے، وہ فائل سے مہنگے داموں لاتے ہیں، کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ میں آپ کو صرف اس کا جو آپ نے کنولا اور سرنجز کی بات کی ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ MS کی ٹرمینیشن کے بعد جو TCS کا معاہدہ ان کے ساتھ تھا، یہ آپ لوگ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں، جو سیکریٹریٹ کا معاہدہ تھا TCS کے ساتھ جو ایشوز چل رہے تھے، یہ ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی، یہ اسٹور میں پڑی ہوئی تھی، یہ اس کے بعد ڈیلیور ہوئی ہے۔ یہ آپ کنفرم ان سے بھی کر سکتے ہیں، یہ جس دن میو ہاسپٹل میں پہنچی ہے وہاں سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں، یہ CM کے وزٹ کے بعد یہاں پر پہنچی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی۔